اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَعَامٌ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيَوَدُّ الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سورہ بقرہ آیت نمبر 283. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعے کا دن 30 شعبان المعظم 1441 ہجری 24 اپریل 2020. آج کی نسبت مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ہے، اور آج کا ذکر اللہم صلی علی محمد و آل محمد 100 مرتبہ، یا ذا الجلال والاکرام 1000 مرتبہ، یا نور 256 ٹائم ہے. آج کے دن کی نمازیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ اعمال قریب ہے بالکل رمضان سے، اور اس جگہ پہ ہم اعمال ماہ رمضان اور احکام ماہ رمضان کے عنوان سے گفتگو کریں گے. مولا امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن 6 رکعت نماز، اس کے نماز کے پڑھنے والے اللہ تبارک و تعالی جنت میں 1000 درجہ اس کو بلند فرمائے گا. 2 کر کے نماز پڑھی جائے گی. 2 رکعت نماز روز جمعہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد جو سورہ یاد ہو وہ پڑھ لیں. دوسری نماز امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن 4 رکعت نماز بجا لاؤ، 2 رکعت کر کے پڑھ لو. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ آیت الکرسی ہے، اور نماز کے بعد 70 مرتبہ 70 ٹائم ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور 50 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تیسری نماز 11ویں امام فرماتے ہیں 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیں. پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ملک اور حامیم سجدہ کی تلاوت ہے، اور اسی طرح 2 رکعت اور پڑھیں گے، 4 رکعت. اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے والے کو جنت میں داخل کرے گا، اور خاندان کے لیے اس کی شفاعت قبول کرے گا، اور اس کی قبر کی تنگی اور حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا. آج کا پیغام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن بندہ جب تک خاموش ہے نیک عمل کرنے والا لکھا جائے گا، اور جب بولے گا اگر اچھی بات ہے تو نیک، اور اگر بری بات ہے تو بدکار لکھا جائے گا. لہذا مومن زیادہ تر خاموش رہتا ہے، بولتا ہے تو اچھا ہی بولتا ہے، ورنہ خاموشی بھی عین عبادت ہے. عمل برائے حاجت، آج کے دن نماز
جمعہ اور عصر کے درمیان یا بعد میں کسی وقت بھی 500 مرتبہ یہ تسبیح کی تلاوت کرے شروع اور آخر میں صلوات کے ساتھ، یا اور آسان ہے کہ نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ کے اپنی حاجت بارگاہ رب العزت میں مانگ لے۔ اللہم صلی علی حجت ابن الحسن علیہ السلام، یہ بار بار تلاوت کریں۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو یاد کریں۔ جمعے کے سلسلے میں ایک تقریر گزر چکی ہے کہ جمعے کے دن ہمیں کیا کیا کرنا ہے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، تلاوتی اعتبار سے، ارکان اور اعمال اعتبار سے۔ کچھ فضیلتیں آپ حضرات کی خدمت میں جمعے کے عنوان سے بیان کی جا چکی ہے، پچھلی کلپ میں آپ اس کا ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آگے بات بڑھاتے ہوئے ماہ شعبان کی آخری جمعہ، یعنی آج آخری جمعہ ہے شعبان کا، اب ہم لوگ انشاءاللہ جمعے میں داخل ہوں گے۔ ابو سلط نے روایت کی ہے کہ شعبان کے آخری جمعے میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا، اے ابو سلط، ماہ شعبان کا زیادہ حصہ گزر گیا ہے، یہ اس کا آخری جمعہ ہے، لہذا جو کوتاہیاں اس ماہ کے گزرے دنوں میں کی ہے اس کے باقی دنوں میں اس کی تلافی کر لو۔ اتنی ساری دنوں میں جو تم سے بھول چوک، تلافیاں، غلطیاں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اب یہ جمعے کا دن آیا ہے، اس کی تلافی کر لو، یعنی اسے معاف کرا لو، اور جو منفعت اور بخش ہو وہ کام انجام دو جو فائدہ مند ہو، دنیا کے لیے بھی فائدہ مند، آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اسے انجام دو۔ زیادہ دعا اور استغفار کرو، تلاوت قرآن مجید کرو، گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، تاکہ جب ماہ رمضان آئے تو خدا کے لیے خالص ہو جاؤ، بالکل پاک صاف نہائے دھوئے اندر سے، دل، دماغ، فکر، خیالات، تو یہ سب چیزیں پاک ہو جائیں۔ کسی کی امانت اور حق اپنی گردن پہ نہ چھوڑو مگر یہ کہ ادا کر دو، اور کسی کی جانب سے اپنے دل میں کینہ، بغض، عناد، حسد، جلسی نہ رکھو مگر یہ کہ اسے نکال دو، اور جو گناہ کا ارادہ کیا ہو اسے ترک کر دو، خدا سے ڈرو، اس پر بھروسہ کرو، توکل کرو، ظاہر اور پوشیدہ امر میں، اور جو خدا پر توکل کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میں جلدی اعمال بتا دیتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ایک عمل میں پورا 1 گھنٹہ خرچ کر لیں، یقیناً اس کے بیک گراؤنڈ میں جانتے ہیں، اس کے فضائل و کمالات آپ جانتے ہیں بے انتہا، چونکہ وقت نہیں ہوتا ہے، کئی ریکارڈنگ ہوتی ہے، لہذا صرف سرعتاً آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں، توجہ آپ کر لیجئے گا۔ ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعہ مبارک کی نماز جو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، شیخ بہائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات کے بعد آسانی ہو اور تنگ دستی کے بعد کشادگی ہو، فراوانی ہو، اور جو ذلت کے بعد عزت کا طالب ہو، جو موت کے بعد زندگی چاہتا ہے، جو گمراہی کے بعد سیدھا راستے کا ارادہ رکھتا ہو، اور جو ہر گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن نماز ظہر اور عصر کے درمیان 8 رکعت نماز 2 کر کے پڑھ لے، یا کسی وقت بھی جمعے کے دن یہ 8 رکعت نماز 2 کر کے پڑھ لے، اور اتنے فائدے جو اپنے تنگ دستی کو دور کرنا چاہتا ہے، ذلت کو دور کرنا چاہتا ہے، موت کو دور کرنا چاہتا ہے، یعنی موت کی سختیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، جو گمراہی، جو غلط راستے ہیں اس کے جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے، توبہ قبول کرانا چاہتا ہے، تو اسے 8 رکعت نماز جمعے کے دن پڑھنا چاہیے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز میں سورہ الحمد کے بعد سورہ علم نشرح اور سورہ انا انزلنا اور سورہ قل هو اللہ احد 5 مرتبہ، علم نشرح 5 مرتبہ، انا انزلنا 5 مرتبہ، قل هو اللہ 5 مرتبہ۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم یا اکرم
من كل كريم يا أسرع مجيب يا أقرب سميع أشركني في جميع ما أعطني عبادي في هذا اليوم ما قبله وما بعده بحق محمد وآله وبحق القرآن العظيم آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. مخلات میں شیخ بہاؤالدین محمد ابن حسین عاملی نے صفحہ 149 پہ یہ لکھا ہے. امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے باقی دنوں میں زیادہ تر یہ دعا پڑھتے رہیں کہ اب مغرب بالکل قریب ہے، چند لمحے چند گھنٹے بچے ہوئے ہیں تو شعبان کے، تو ہم دعا کریں اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ. اے معبود، اگر تو نے ہمیں شعبان کے دنوں میں جو گزر گئے ہیں گناہوں کو معاف نہیں کی، معافی نہیں دی، تو بھی اس کے باقی لمحات اور دنوں میں ہمیں بخشش عطا فرما، کیونکہ حق تعالیٰ اس مہینے میں احترام رمضان کے ناطے اپنے بہت زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. لہذا قرآن مجید کی تلاوتوں کا زیادہ اجر و ثواب بارگاہ رب العزت میں موجود ہے. ہمیں خاص طریقے سے اس کی طرف بھی توجہ دینا ہے. جمعہ کے دن کے بھی 4 رکعت نماز جو بتائی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جلدی جلدی دعا کریں کہ اللہ مسجدوں کو آباد کرے، جمعہ کے خطبے سننے، جمعہ کی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جمعہ امام زمان علیہ السلام کا دن ہے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے، جس کا مفہوم یعنی جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی نماز جمعہ کی طرف دوڑ کر آؤ. مقصد یہ ہے کہ باقی تمام کام دنیاوی چھوڑ کر عبادت کی طرف رغبت کرو. اس لیے جمعہ کے دن اذان کے بعد سفر کرنا حرام ہے. خرید و فروخت بھی اذان کے وقت جب تک نماز ختم نہ ہو جائے ممنوع ہے اور حرام ہے. نماز چھوڑ کر بھاگنا. جابر ابن عبداللہ انصاری ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ رہے تھے کہ قافلہ تجارت کا پہنچا. اس وقت حضور خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے، پس چند آدمیوں کے علاوہ سب دوڑ کر چلے گئے، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر دیر سے گئے تو ضرورت زندگی کی خرید سے محروم ہو جائیں گے. ضرورت کی زندگی، ایسا نہیں کہ تب بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو حضور اکرم نے باقی اصحاب سے فرمایا اگر تم بھی دوڑ جاتے اور میرے ساتھ کوئی بھی باقی نہیں رہتا تو اس وادی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا اور آگ بھڑک جاتی. یعنی جمعہ چھوڑ کر دوسرے کاموں میں، خطبہ چھوڑ کر دوسرے کاموں میں، یا پیغمبر کا ساتھ چھوڑ جانے کے بعد عذاب ہی آتا ہے. اے میرے اللہ ان تمام مفلسی کمپوسی کو ہمیں محفوظ فرمائے. میں جمعہ پڑھنے اور جمعہ میں شرکت کرنے کی دولت عطا فرمائے، یہ بیماری دور ہو. نماز جمعہ کی تیاری. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی طرف سعی کوشش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تیاری کرو. مونچھیں کاٹو، بال جو ناجائز ہوں سے ختم کرو، ناخن کاٹو، غسل کرو. یہ سب کے فضائل میں آپ کی خدمت میں خود ناخن کاٹنے کے فضیلت اور غسل کرنے اور غسل سے پہلے لباس اتارنا اور باتھ روم میں جانا، پانی ڈالنا اور لباس پہننا، سب کی دعائیں اور اعمال آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جا چکی. عمدہ لباس پہنو، خوشبو لگاؤ اور نماز کے لیے تیار ہو جاؤ. 4 رکعت نماز. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی جمعے کے دن 4 رکعت نماز ادا کرے، 2 کر کے، ہر رکعت میں سورہ الرحم کے بعد
50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے، یعنی جو امیر المومنین کی نماز ہے، جمعے کے بعد یہ کہے اللہم صلی علی نبی العربی و آلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے آئندہ سارے گناہ اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، جو گزر گئے گناہ وہ بھی، اور آنے والے، یعنی اس کو توفیق نہیں ملے گا گناہ کرنے کا، سب ختم کر دے گا۔ 12,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے بھوک اور پیاس سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر غم کو اس سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے شیطان اور شیطان کے لشکروں کو دور کر دے گا۔ اس کے 1 سال تک کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، یعنی وہ گناہ نہیں کر پائے گا، اس کی توفیق گناہ کی طرف نہیں ہوگی، وہ سوچ بھی نہیں پائے گا غلطی، اچھائی ہوگا۔ موت کے وقت اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر اس نے دن میں یا رات میں مر جائے تو وہ شہید مرے گا، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جو حاجات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حاجات کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نماز اور روزے کو قبول کرے گا۔ ملک الموت اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک جنت کا رضوان اس کے لیے جنت کے پھول اور جنت کی مشروب لے کر نہیں آئے گا، پینے کی چیزیں۔ عمل جمعے کے دن خاص طریقے سے دل کی روشنی کے لیے، دل اندھیرا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، دل پہ دبے ہو جاتے ہیں، دل میں کینہ ہو جاتا ہے، تو اسے الا الی اللہ تسیر الامور، سورہ شورا کی آیت نمبر 53 کو اگر کوئی بھی نماز صبح اور نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھے تو اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے تو انشاءاللہ اس کا دل روشن ہو جائے گا اور ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے وہ پاک ہو جائے گا۔ نفس امارہ سے حفاظت، وہ نفس جو انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اس سے بھی انسان محفوظ رہ جاتا ہے، اور اس سے محفوظ ہونا یہ کمال ہے کہ کیسے انسان محفوظ ہو جائے۔ تو سورہ توبہ آیت نمبر 129 129 کو فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کو بعد نماز صبح 110 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ صلوات پڑھیں، تو انشاءاللہ نفس امارہ کی قید سے انسان گھر کے قید میں تو ہو سکتا ہے، نفس امارہ کی قید میں نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے وہ محفوظ رہے گا اور نجات مل جائے گی، اور ظاہری اور باطنی اور جو انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے خباثتیں یا نکلتی ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان بیزار رہے گا اور اپنے آپ کو خداوند عالم کی بارگاہ میں پاک صاف پیش کرے گا۔ نماز صبح کے بعد مستحب ہے کہ انسان آج کے دن جمعے کے دن بھی ظہر کی بھی نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے، تب بھی مرد کے لیے مستحب ہے کہ پہلی دوسری رکعت میں الحمد کو بآواز الحمد اور دوسرا سورہ بآواز بلند پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھے، یعنی صبح کی نماز میں بھی سورہ جمعہ، دوسری رکعت میں سورہ قل اللہ پڑھے، دعائے ندبہ کی تلاوت کرے، نماز صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک تعقیبات میں مشغول ہے، ایک دن خدا کے لیے کر دے، زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھے، نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت کرے، غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور پاکیزہ لباس پہننا، خوشبو کا اہتمام کرنا، اور ان تمام صورتوں کے فضائل میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ جمعے کے دن سورہ نبا کی تلاوت کرنا، سورہ کہف کی، سورہ صافات، سورہ رحمان، سورہ احقاف، سورہ مومنون کی تلاوت کرنا، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے جو شخص ہر
شب جمعہ اور جمعے کے دن سورہ احقاف پڑھتا ہے وہ دنیا کے خوف اور خطرے سے محفوظ رہتا ہے۔ قیامت میں اسے بڑی ہولناکیوں سے امن دیا جائے گا۔ جو شخص پابندی کے ساتھ ہر جمعہ سورہ مومنون پڑھتا ہے تو اس کے اعمال کا خاتمہ خیر ہوگا اور نیکی پر ہوگا، اور اس کا قیام فردوس سے بری اور انبیاء اور مرسلین کے ساتھ ہوگا۔ آیت الکرسی کی تلاوت امام زین العابدین اسلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ظہر تک یا صبح تک آیت الکرسی پڑھتے رہو۔ مونچھیں، ناخن اور ناخن کاٹنے کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں سے شروع کرو اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں پہ ختم کرو۔ الگ الگ کاٹنے کے دن ہیں، کاٹ کر اسے دفن کر دو، بہتر ہے۔ شہر میں رہتے ہیں کیسے دفن، تو اس طرح سے ضائع نہیں کریے، کہیں کہیں رکھ کے۔ صدقہ دینا، انار کھانا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرم کے مطابق دل 40 روز تک نورانی رہتا ہے انار کھانے سے جمعے کے دن۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا، اپنے والدین اور دیگر مومنین کی قبروں کی زیارت کرنا، یہ سب جمعے کے فضائل میں سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعے کی سعادت اور برکتیں جو عنایت فرمائی ہے اسے بہرامند بھی ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور یقیناً نمازوں کا سلسلہ تو بے انتہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ اور نمازیں، تاکہ یہ جمعے کے دن، شعبان کے دن ہم اس ٹاپک کو کسی حد تک مکمل کریں اور ماہ رمضان کے احکام اور اعمال کی طرف ہمیں پہنچائے۔ مختصر نماز مغفرت والدین کو بھی اس ماہ رمضان میں آخری جمعے یاد رکھنا چاہیے۔ نماز ہدایت اولاد اور نماز مغفرت اولاد کا طریقہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اولاد مرحوم والدین کے لیے اور والدین مرحوم اولاد کے لیے روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ اس نماز کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی قبر میں وسعت پیدا کرے گا، فشار قبر نہیں دے گا، تنگی نہیں دے گا، اور عذاب کے جانور بھی نہیں ہوں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں مومن کی طرف سے 2 رکعت نماز کی وجہ سے تیری قبر میں خوشحالی آئی ہے، یعنی مردے کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ تیری قبر کی روشنی، یہ تیرے قبر کے جو ہے وہ تمام آسانیاں اور آشائش اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ فلاں مومن نے تمہارے لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ کوئی بھی مرحوم کے لیے اعمال صالح جیسے نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت قرآن مجید بجا لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو 70,000 ملائکہ کے ساتھ مرحوم کی قبر میں نازل کرتا ہے اور فرشتہ آواز دیتا ہے، اے اللہ کے ولی، تم پر سلام ہو، ہم یہ ہدیہ فلاں مومن کی طرف سے تمہارے لیے لائے ہیں اور تمہاری قبر روشن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں 1000 شہر، 1000 حوریں عطا فرمائی ہے۔ روایات میں کتاب میں محاضرت الزاد البر، برزخ والقیامہ، یہ اس میں موجود ہے۔ نماز مغفرت والدین جو نارمل طریقے سے آپ حضرات پڑھتے ہیں، گزشتہ جمعے میں بھی بتائی گئی تھی۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھیں، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ نماز ختم کرنے کے بعد 10 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، یہ آیت پڑھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مفاد الجنان 1278 پہ یہ ہے۔ دوسری نماز مغفرت والدین 2 رکعت نماز، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 20 مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے، الحمد کے بعد 20 مرتبہ پڑھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نماز کا سجدے سے فارغ ہونے کے بعد 10 مرتبہ اس آیت کو سجدے میں پڑھیں، یعنی 2 رکعت نماز ختم ہو گئی، تسبیح پڑھ لیا ہے تو پھر سجدے میں جائیں
جسے شکرانے کا سجدہ کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مکارم الاخلاق 335 میں یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ بندہ جس نے اپنے والدین اور اپنے رب کی اطاعت کی وہ آخرت میں سب سے اعلی ترین مقام پر فائز ہو جائے گا۔ ماں باپ کی اتنی عظمت کی وجہ سے اس کے نام 2 رکعت نماز کے اس کے طلب مغفرت کی خاطر مستحب قرار دیا جائے گا۔ بگڑی ہوئی اولاد کو نیک راہ پہ لانے کے لیے نماز، بڑا آدمی ہوتا تو ہر نماز کی ہیڈنگ دی جاتی اور چرچے ہوتے اور پیغام پہنچائے جاتے ہیں۔ مجھے بڑا نہیں بننا ہے، لیکن یہ کہ کوئی 2 4 10 آدمی بھی اس پر پڑھ لیں گے تو یقیناً ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم آپ کے ٹائم برباد نہیں کرنا چاہتے ہیں، صرف سراہتاً بیان کرتے ہوتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے فلسفے اور ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں بتانا، ایک عمل پورا 1 گھنٹہ خرچ کر دینا، اور یقیناً آج کے دور میں دنیا اسی طرف بھاگتی بھی ہے۔ بگڑی ہوئی اولاد، خدا نخواستہ کسی کے اولاد نافرمان ہو جائے، بگڑ جائے، آج کے دور اور معاشرے کے اعتبار سے یہ ہم تربیت نہیں کر پائے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور نماز ہدایت اولاد کے عنوان سے عالم ربانی آیت اللہ محمد تقی بہجت فرماتے ہیں، نہیں اولاد نافرمان ہے تو پھر بھی پڑھنا چاہیے تاکہ اور صالح ہو، اور اچھی ہو، اور نیکوکار ہو، اور ہماری باقی ماندہ ہمارے جانے کے بعد یقیناً ایک قوم کا سرمایہ ہو اور اس کے ذریعے ہماری عزت و رسپیکٹ ہو، وہ ہمیں مرنے کے بعد بھی یاد رکھے۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت فرماتے ہیں کہ والدین اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو نیک راہ پر لانے کے لیے 4 رکعت نماز پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسک وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے الحمد کے بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 کو 40 کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ 2 رکعت ہو گئی۔ پھر 2 رکعت جو پڑھیں گے یعنی تیسری رکعت ہو جائے گی، یعنی 2 مرتبہ پڑھیں گے تو پہلی رکعت ہوگی، اس میں تیسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ 2 رکعت ختم ہونے کے بعد پھر دوسرے 2 رکعت جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس کی پہلی رکعت میں یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح یعنی دوسری 2 رکعت کی دوسری رکعت یعنی چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ احقاف، سورہ احقاف کے سلسلے میں صراحتاً قوم عاد کے اوپر عذاب کس طرح نازل ہوا، ریت کیسے ہوا، وہ بیان کیا جا چکا ہے آپ کی خدمت میں۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمال الصالحات ترضاها واصلح لی فی ذریتی انی ثبت الیک انی من المسلمین۔ نماز کے بعد سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کو 10 مرتبہ، نماز ختم ہو جائے تو 10 مرتبہ 74 نمبر کی آیت کی تلاوت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ہو گئی نماز، بگڑی ہوئی اولاد۔ نماز مغفرت والد ہے۔ اولاد کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے مختصر ترین نماز والدین 2 رکعت نماز پڑھیں، یعنی اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے درجات بلند ہو جائیں
اور وہ ترقی کرے، اس کے لیے 2 رکعت نماز ہے، والدین 2 رکعت نماز پڑھیں، اور جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر پڑھیں۔ والدین بالخصوص اگر والدہ یہ نماز پڑھیں تو اس نماز کی برکت سے اولاد کو صحت، روزگار اور دیگر فائدے ملیں گے۔ اور آخر میں ہم تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، یا جن لوگوں نے اپنے مرحومین کے نام دیے ہیں ان سب کو اللہ تو جانتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ پیپر موجود ہے، اللہ تو ان سب کی قبروں پہ رحمت نازل فرما، اور اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعب بیننا وبین الخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال تھے جہاں زیادہ سے زیادہ ہم بارگاہ رب العزت میں ان تمام اعمال کی طرف متوجہ ہوں، اور دعا کریں کہ شعبان کے آخری جمعہ ہے، ہم خداوند عالم کی طرف بارگاہ میں جانے والے ہیں، اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ آخر میں خاص طریقے سے ان تمام چیزوں پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کچھ نہیں کر سکتے تو لفظ اللہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ لفظ اللہ اسم جلالت ہے، یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی اور اصلی نام ہے، اور باقی جتنے بھی نام ہیں اس کے صفات ہیں۔ اللہ وہ بلند و بالا ہستی ہے جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اور اس کی ماہیت کی کیفیت کے متعلق کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ ایک قانون کلی ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بلند تر اور افضل تر ہوتا ہے، لہذا انسان جتنی ترقی کرتا چلا جائے، اللہ رب العزت کے متعلق جتنا علم حاصل کرتا چلا جائے، اسے اپنی کم مائگی کا احساس ضرور ہوگا، اور یہ سمندر ہے معلوم ہی نہیں ہوگا، ارے اتنی بڑی باتیں گہرائیوں میں اترتے جاؤ، اللہ کے بارے میں جتنا بھی علم حاصل کر رہا ہو کم ہے۔ انسان اس سے زیادہ علم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ خدا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ اس کی عظمتوں کے سامنے عقل ادراک متحیر پریشان ہے، اس کا اقتدار تمام کائنات پر چھایا ہوا ہے، اس کی اطاعت نہایت ضروری ہے اور اس کی عبادت لازم ہے۔ ضروری ہے کہ اس ذات کے علاوہ اور کسی کی طرف ہم ملتفت نہ ہوں، صرف اس کی ناراضگی سے ڈریں، کیونکہ وہی حق اور ثابت ہے، اور اس کے علاوہ ہر شے فانی ہے اور اس کے مقابل میں ہر شے باطل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو تمام مخلوق کے لیے رحمان اور رحیم ہے۔ کلمات معصومین میں یہ بات دعائے عرفہ میں ہے، یا اللہ یا بدیع یا بدیعا لا ند لک۔ خاص اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے اہل یقین میں داخل ہوگا، اس کی زندگی میں شک و شبہات نہیں آئیں گے اور اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اگر کوئی شخص روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ یا ہوا کا ورد کرے تو وہ نہ صرف اہل یقین میں ہوگا بلکہ جو مانگے گا وہ پائے گا۔ اگر کوئی شخص آدھی رات کے وقت باطہارت زیر آسمان 99 بار اس نام کو لے گا تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ دشمن سے نجات پا لے تو اس کو چاہیے کہ ایک ویک تک، ایک ہفتے تک روزانہ 166 مرتبہ حسبی اللہ کا ورد کرے تو انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے گا۔ لیکن یاد رہے کہ اس عمل کی ابتدا جمعرات کے روز سے یا جمعے کے روز سے شروع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد نماز عصر اور مغرب کے درمیان ایک ہی جگہ بیٹھ کر 40 دن تک انجام دے گا تو زیر آسمان ہوں گے، ننگے سر ہوگا، ننگے پاؤں ہوگا، کھلے گریبان ہوں گے، اور 3125 مرتبہ یہ اسماء کا ورد کرے گا تو اپنی مراد پالے گا۔ صبح اور عصر آخری شب میں 66 مرتبہ یا اللہ کا ورد حصول مطالب دنیا اور آخرت کے تمام چیزوں کو جو مطالبہ اسے پورا ہو جاتا ہے۔ ہر دن 66 مرتبہ
66 مرتبہ یا اللہ کا ورد کرنا تمام مشکلات زندگی دور ہونے کا مؤثر علاج ہے۔ روایت میں آیا کہ ہر وہ دعا جو اللہ یا اللہ اللہم سے شروع ہوتی ہے وہ باقی دعاؤں کی نسبت زیادہ جلد قبول ہوتی ہے۔ بہت سی دعائیں اللہم سے شروع ہوتی ہے یا اللہ سے شروع ہوتی ہے، بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ مشکلات اور خطرات سے دوری کے لیے ایک ہی وقت میں 1001 مرتبہ یا اللہ کا ورد کریں، مشکلات اور خطرات سے نکل جائیں گے۔ اگر کوئی شخص اس لفظ اللہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو ہر مشکل اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے 100 آیات کی تلاوت کرے اور پھر 7 مرتبہ یا اللہ کا ورد کرے تو ہر بیماری ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ موت بھی کچھ وقت تک ٹل جائے گی۔ اور بہت آسان ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے اور کم از کم انسان تلاوت قرآن مجید تو کرے گا ہی، کم از کم ایک پارہ پڑھے گا، اس کے بعد 7 مرتبہ یا اللہ کہہ دیجئے، دیکھیے موت بھی ٹل جاتی ہے۔ وسعت رزق اور حصول بے نیازی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ 3 مرتبہ کہو یا اللہ یا اللہ، یا ربا یا ربا، یا ذو الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، اسألک باسمک العظیم العظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا، ایاک نعبد وایاک نستعین، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاه اللہ سیئات یا ارحم الراحمین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دعا مروی ہے جس میں سے منگل کے روز یا اللہ یا رحمان کا 1000 مرتبہ طہارت کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے ایک ساتھ ایک جگہ بیٹھ کے پڑھے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہوئی ہے اس میں مکمل ہفتے کے اذکار موجود ہیں، ایک ہفتے میں کیا کیا پڑھنا چاہیے وہ آپ حضرات پڑھتے ہیں۔ جو بھی اس عمل کو انجام دے گا تو اس کے دعا ضرور قبول ہوگی، اور اگر اس کی دعا قبول نہ ہو تو اس کو حق پہچانتا ہے کہ روز قیامت حوض کوثر پر آ کر مجھ سے سوال کرے گا، تو لہذا اللہ دے دیتا ہے۔ آخری چیز ہے، حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دعا منقول ہے جس میں ہفتے کے کچھ اذکار موجود ہیں کہ ایک ویک میں انسان کیا کیا پڑھے، تو آپ کا قول ہے جو شخص اس اذکار اور ذکر کو پورا ہفتہ انجام دے گا تو انشاءاللہ ورد کرے گا تو دعا قبول ہوگی، اور اذکار سے ہفتے کے روز 1000 یا کم از کم 100 مرتبہ یا ہوا یا اللہ کا ورد کرے۔ یقیناً خواہش مند حضرات جو اعمال کی طرف رغبت کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی اسے بھیجیں گے۔ یہ شعبان معظم کے آخری جمعے کا بہترین تحفہ ہے۔ رمضان آنے سے پہلے کہ رمضان مبارک ہے، یقیناً مبارکبادی دینا چاہیے، یہ تحفہ بھیج کے مبارکباد دیجیے تاکہ اس کی دعاؤں میں آپ بھی شامل رہیں اور اس کی دعائیں قبول ہوں تو آپ بھی اس کے ذمہ دار رہیں اور آپ کی بھی حاجت اسی کے ذمہ میں قبول ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خداوند عالم ماہ شعبان کی برکتیں اور رحمتیں، جمعے کی برکتیں اور رحمتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی دولت عطا فرما۔ یہ ہے کام اور یہ ہے اعمال، یقیناً اس کے چینل الگ ہیں اور اس کی طرف ہم زیادہ سے زیادہ توجہ کریں گے کہ روزانہ کے اعمال، دعا، مناجات اس ضمن میں بیان کیے جائے گی۔ یقیناً اس کے علاوہ بھی ہمارا دیکھنا ہے تو رات کے چینل میں ہر دن کی دعا اور ہر دن کی کیفیت، اخلاقی پہلو، دعائی پہلو، فضیلتی پہلو اور اعمالی پہلو، درس قرآن، یاد امام زمان اور پیام قرآن، اس عنوان سے سارے سبجیکٹ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ جس میں بھی آپ جوائن ہو جائیں تو کم از کم یہ اعمال تو دوسروں تک ارسال کریں۔ یقیناً خداوند عالم آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آپ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، جوار معصومین میں فرمائے۔ جو باقی 1 سال گزر گیا ہے اس کا روزہ نہیں رکھ پائے ہیں مریض ہونے کی وجہ سے، ضعیف ہونے کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے، اور اس کی قضا نہیں کر پائے ہیں تو 1 مد یعنی 3 پاؤ آٹا، گیہوں یا چاول یا جو غذائیں کھاتے ہیں اسے غریب فقراء میں بانٹ دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمعے کا دن ہے، امام زمان کی یاد، ان کو راضی کرنے کی دولت عطا فرما، ہم سب کے اعمال کو قبول فرما، زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم جمعے اور رمضان میں نیک بندے، اچھے بندے، مقبول بندے، عزت دار بندے بن سکیں
اور یہ صعوبت، یہ زحمتیں، یہ بیماریاں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرج